ویلکم بیک. ہماری دوسری خبر ہے وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک کی سندھ اسمبلی میں بے نظیر قتل کیس پر بریفنگ کے حوالے سے. اس بریفنگ میں انہوں نے کہا کہ سابق صدر پرویز مشرف نے بے نظیر بھٹو کو واپس آنے اور انتخابات میں حصہ نہ لینے کا مشورہ دیا تھا اور ایسا کرنے کی صورت میں سخت نتائج کا سامنا کرنے کی دھمکی دی تھی اور دنیا گواہ ہے کہ وطن واپسی کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا. ان کا کہنا تھا کہ بے نظیر بھٹو قتل کیس میں سابق صدر پرویز مشرف کی گرفتاری کو انٹرپول کے ذریعے ممکن بنایا جائے گا. ان کے اس بیان پر مزید ہم بات کریں گے سندھ اسمبلی کی ڈپٹی اسپیکر شیلا رضا صاحبہ سے. السلام علیکم شیلا رضا صاحبہ. وعلیکم السلام. شیلا رضا صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ بریفنگ سندھ اسمبلی میں کیوں دی گئی؟ جی یہ بریفنگ جو ہے ایک ریزولوشن موو کی گئی تھی اور جس کو یونینیمسلی جو ہے وہ پاس کیا تھا سندھ اسمبلی نے، اور یہاں تک کہ اس پہ اتنا اصرار تھا کہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ صرف موور نہیں پوری اسمبلی کے ممبر کھڑے ہو کے اس کو موو کرنا چاہتے ہیں جی. اور جس پہ جو ہے وہ پھر یہ کنسنسس بنا کہ اگر سب یونینیمسلی اسے پاس کر دیتے ہیں تو وہ موور ہی ہیں. تو ایک طریقے سے اس کے پورے 168 کا ہاؤس جو تھا اس میں جو حاضر ممبر تھے اس وقت وہ سب کے سب موور تھے اور یہ ریزولوشن پاس ہوئی تھی. اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہر پارٹی کے لوگ اس بریفنگ میں موجود تھے، سب نے بہت انٹرسٹ لیا. ٹھیک. محترمہ بے نظیر بھٹو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کی لیڈر تھیں، گورنمنٹ آپ کی ہے، آپ یہ نہیں سمجھتی کہ اس طرح کی بریفنگ جو ہے وہ قومی اسمبلی میں ہونی چاہیے تھی؟ اب اور دوسری بات آپ نے بھی یہ کہی کہ ایک ریزولوشن، اگر کوئی آپ نے یہ کہا کہ ریزولوشن جو ہے وہ سندھ اسمبلی میں پاس کی گئی تھی، اگر نہ پاس کی جاتی تو بات نہیں ہوتی، تو وہاں پہ بھی ہو جائے گی. ہم نے پہلے موو کر دی، ہمارا مسئلہ تھا، یہ ہم نے پہلے موو کر دی، ہم نے اپنا مسئلہ پہلے اور اگر سندھ اسمبلی میں اب اگر وہ بھی چاہیں گے تو وہاں بھی ہو جائے گی. ٹھیک. اگر سندھ اسمبلی میں یہ ریزولوشن پاس نہ ہوتی تو پھر بات ہی نہیں ہوتی اس معاملے پر. ایسی بات نہیں ہے، اس کے کافی دفعہ اس پہ بات ہوئی کہ اس کو پیش کیا جانا ہے، لیکن کبھی چیئرمین صاحب نہیں تھے اور کبھی اس طرح کی بات تھی، تو اس میں ہم نے یہ سمجھا کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ موورز جو تھے ان کی خواہش یہ تھی کہ یہاں پہ ہو جائے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. 4 سال 1 ماہ اور 25 دن کے بعد بریفنگ دی گئی ہے رحمان ملک صاحب کی جانب سے سندھ اسمبلی میں، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قاتلوں تک پہنچ گئے ہیں. پھر انہوں نے پرویز مشرف کا نام لیا کہ اب ان کو گرفتار کرائیں گے انٹرپول کے ذریعے. یہ بتا دیجئے گرفتار کیسے کروائیں گے، وہ فارمولا کیا ہے، کیا کریں گے، کیسے ان کو لایا جائے گا واپس؟ پہلے تو میں یہ کہوں کہ 4 سال اور 1 مہینہ اور کتنے دن، اس میں بات یہ ہے کہ آپ نے خود ہی کہا کہ انٹرنیشنل لیڈر تھیں. بالکل. آپ مجھے کوئی ایک ہائی پروفائل کیس بتا دیں جس میں کسی اتنی ہائی پروفائل پرسنالٹی کا اسیسینیشن، مرڈر، شہادت جو آپ کہیں وہ ہوئی ہو جس ملک کے، اور وہ لوگ پکڑے گئے ہوں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اس حکومت کا کارنامہ ہے کہ اس نے تمام فرینزک جتنے بھی ثبوت تھے جو کہ مٹائے گئے تھے پرویز مشرف کے حکم پہ، جگہ دھو دی گئی تھی، پوسٹ مارٹم جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہوا، لیکن پرویز مشرف صاحب کا نام جو ہے وہ تو پہلے دن سے میری بات سن لیجئے گا. ایک پری میچور پریس کانفرنس بریگیڈیئر چیمہ نے کی جس میں اس نے لیور کا بتایا. تو یہ ساری باتیں جو تھیں اور سیکیورٹی لیپسز اپنی جگہ، ان ساری باتوں کے باوجود اگر ہمیں ایف آئی آر کا بھی حق نہیں دیا گیا اور ہم سے پہلے وہ کاٹ لی گئی اور اس میں جو ہے پرویز مشرف کا نام نہیں تھا، تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا تدبر ہے کہ ہم نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کے بعد یو این او کی بھی جو ٹیم تھی اس کو موقع دیا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج جس طرح کے شواہد سامنے آئے اس میں یہ تسلیم کیا گیا کہ سیکیورٹی لیپسز تھے اور فرینزک اسٹیٹ سارے ثبوت جو تھے وہ مٹا دیے گئے تھے. لیکن میں ایک بات کہوں گی اور ہمیشہ کہتی رہوں گی کہ شہیدوں کے خون، شہیدوں سے یہ اللہ کا وعدہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، ان کا مقصد رہے گا. تو وہ سم بالکل آپ جس کے بارے میں یہ بات کی گئی تھی کہ ایک سیل فون کی ریکارڈنگ ہے جس میں جو ہے مجھے آپ سے ایک بات کا جواب چاہیے. کسی انون مولوی صاحب سے بات چیت کی، شیلا رضا صاحبہ مجھے یہ بتا دیجیے، وقت تھوڑا سا کم ہے پلیز. شیلا رضا صاحبہ وہ بند ہو گئی تھی. مجھے یہ بتائیے جب پرویز مشرف صاحب کو دوبارہ کھلی تو یہ ٹیکنالوجی کام آئی آئی ٹی کی، اور اس طرح سے جب پرویز مشرف صاحب کو آپ نے واپس لانا ہی ہے
جب پرویز مشرف صاحب کو آپ نے واپس جو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں قاتل کا معلوم ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ کون میرا سوال تو سن لیں, اگلا سوال یہ چاہتے تھے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس تھاٹ کو کون فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, میرا سوال تو سن لینا, اگلا اس کو سپورٹ کر رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا شکر بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. آج بلیک اینڈ وائٹ مجھے یہ بتا, ٹھیک ہے, یہ بتا دیں کہ پرویز مشرف کو جب آپ نے گرفتار ہی کروانا ہے تو آپ نے ان کو جانے کیوں دیا تھا؟ آپ ہی کے دورے حکومت گئے ہیں اور پورے پروٹوکول کے ساتھ. جی اس لیے جانے دیا گیا تھا بہن میری کہ ان کا نام ہم نے, کیونکہ ایف آئی آر نہیں کٹوائی تھی تو ان کا نام ایف آئی آر میں نہیں تھا, اور وہ ایک پریزیڈنٹ کا جو عہدہ ان کے پاس گیا اس پروٹوکول سے بھیجا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں بھی ابھی اتنی مضبوطی نہیں آئی تھی جب وہ گئے کہ ہم ایک بہت بڑے ادارے کے ہیڈ سے, جس ادارے کے ہیڈز جو ہیں جن کا یہ کارنامہ اکثر رہا ہے کہ وہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ تباہ کر دیتے ہیں, ہم اس پوزیشن میں بھی نہیں تھے کہ ہم جو ہے وہ یہ ثابت کر سکیں. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ آہستہ ثابت کیا کہ یہ دیکھیے. بہت بہت شکریہ. یہ وجہ ہے ہمارے ساتھ موجود تھی ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی, ہم سے بات کر رہی تھی, اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے ایک سوال رکھا تھا اور اس پر ایک سروے بھی کرایا تھا, اور ہمارا سوال یہ تھا کہ کیا میمو اسکینڈل کا حتمی نتیجہ نکلے گا. اب ذرا اس کا جواب دیکھتے ہیں, اور اس کا جواب یہ ہے تقریباً 85% لوگوں کا کہنا ہے نہیں, اور 15% لوگوں کا کہنا ہے ہاں. اور اب اپنی تیسری خبر کی جانب ہم چلیں گے. چند روز قبل وزارت صحت نے ملٹائی نیشنل اور لوکل فارماسیوٹیکل کمپنیز کو قیمتوں میں 20 سے 100% اضافے کی منظوری دے دی, جس کے پہلے مرحلے میں 350 اہم ادویات کی قیمتوں میں فوری اضافہ کر دیا گیا. اس عوام دشمن فیصلے پر کچھ سیاسی جماعتوں نے نیم دلانہ احتجاج کیا اور پھر خاموشی اختیار کر لی. یوں غریب عوام کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا. جینا تو تھا ہی مشکل, مرنا بھی دشوار ہو گیا. اللہ اللہ کر کے باہمی بندر باٹ سے نکل کر سیاسی داؤ پیچ کر کے 22 ماہ بعد ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی قائم تو ہو گئی, لیکن اس 22 ماہ میں 200 سے زائد لوگ غیر معیاری ادویات سے اپنی جان گنوا بیٹھے. کیا یہ ستم ظریفی نہیں ہے کہ لوگ مہنگی ادویات خریدے اور یہ گارنٹی بھی نہیں کہ دوا اصلی ہے یا نہیں؟ پہلے سسک کر مرتے تھے, اب ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرو. کچھ سستا ہوا یا نہیں؟ موت تو سستی ہو رہی ہے, سوچئے گا. پارس خوشی کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.